اسرائیل ایک بار پھر امن مذاکرات کے بیچ میں آ گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں آج ہونے والی تقریب منسوخ۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ایران نے بھی دورہ سوئٹزرلینڈ ملتوی کر دیا۔ امریکی نائب صدر اور وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی دورہ منسوخ کر چکے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع نے اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملوں کو امریکہ ایران مذاکرات ملتوی ہونے کا سبب قرار دیا، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ محرم الحرام کی آمد کی وجہ سے ایران کے ساتھ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں کچھ تاخیر ہوئی۔ تعطل کی خبریں غلط ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ پاکستانی حکام دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کوئی ملتوی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مذاکرات کا فیز 2 2-4 روز میں بھی شروع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران امریکہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل بحال ہو گئی۔ امن کی راہ میں حائل اسرائیل پر بڑے اتحادی امریکہ کی کھل کر سخت تنقید۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر میری مداخلت نہ ہوتی تو اسرائیل تباہ ہو چکا ہوتا۔ نتن یاہو کو کسی حد تک متوازن رکھنا ہوگا۔ ایکسیوس کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ میں اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے روک سکتا ہوں، اسرائیلی میرا احترام کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی صہیونی حکومت کو آئینہ دکھا دیا، کہا ایران کے ساتھ معاہدے پر نتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، معاہدے پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران امریکہ معاہدے کے امن عمل میں حقیقتاً سب سے زیادہ کلیدی کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب۔ انہوں نے بتایا کہ 3 اور 4 جولائی کو سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ ایران کے صدر نے ہمیں اس میں شرکت کی دعوت دی ہے، پاکستان کا وفد وہاں موجود ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کل شام ایران کے صدر سے بات ہوئی، ایران کے صدر نے بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آ کر وہاں کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا۔ حکومت اور اپوزیشن میں غیر معمولی رابطے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف اپوزیشن رہنماؤں سے مصافحہ کیا بلکہ اہم قومی امور پر مشاورت کے لیے 2 مرتبہ اپوزیشن بینچوں کا رخ کیا۔ پارلیمانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گوہر خان اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ان کی نشستوں پر جا کر ملاقات کی اور وہاں کھڑے ہو کر ان کی بات سنی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اپنے تمام تحفظات اور مطالبات براہ راست وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ اپوزیشن ارکان وزیر خزانہ سے ان کے چیمبر میں ملے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ سے بھی ملاقات کی۔ آزاد کشمیر حکومت کا کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت ایکشن۔ 154 رہنما اور ممبران کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈابلا کوٹ میں احتجاج جاری۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 150 سے زائد کارکنوں کے نام 4تھ شیڈول میں بھی شامل۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ مرکزی پولیس آفس کی سفارشات اور کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں شوکت نواز امیر، عمر نذیر کشمیری، غلام مجتبیٰ سردار امان سمیت کالعدم تنظیم کے سرگرم ارکان کو 4تھ شیڈول میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ چکوال واقعے میں بچی کی موت پر لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سربراہ کو کارروائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس صداقت علی خان نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے ریٹ پٹیشن نمٹاتے ہوئے اس معاملے کو ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو بھجوا دیا اور حکم دیا کہ اس درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سی سی ڈی کے اہلکار نے فائرنگ کر کے ایک 9 سالہ بچی کو قتل کیا ہے اور سی سی ڈی ہی اس واقعے کی تحقیقات کرے۔ چکوال واقعے کے بعد جن 2 افراد کو مبینہ ڈاکو بتا کر ہلاک کیا گیا، ان کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں کہ وہ کن مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ پاکستان میں 9000 افراد کے پاس بینک اکاؤنٹس میں 750 ارب روپے موجود ہیں، لیکن انکم ٹیکس میں 0 ظاہر کیا۔ چیئرمین ایف بی آر کا انکشاف۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو حیران کن انکشاف کیا کہ 98% ٹیکس ریٹرن فائلرز اپنی آمدن کم ظاہر کرتے ہیں۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیس لیس ٹیکسیشن سسٹم متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس افسر اور ٹیکس دہندہ کے درمیان براہ راست رابطہ نہیں ہوگا۔ ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان۔ ایک ہفتے میں 25 اشیاء کی قیمتیں گر گئیں۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 0.46% اضافہ ہوا۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 15.28% تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ کے زیر اثر پاکستان میں بھی سونا 14,900 روپے فی تولہ سستا ہو کر 4,38,036 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $149 کی بڑی کمی سے $4,156 کی سطح پر پہنچ گئی۔ روایتی پاسپورٹ نظام ختم، 1 جولائی سے نیا نظام نافذ۔ پاسپورٹ نظام میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ، مکمل ای پاسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا اعلان۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट सिस्टम पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पासपोर्ट के इजरा का पूरा निज़ाम मरहलावार ई पासपोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा, जिससे जालसाजी और फ्रॉड के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। जल्द शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज करने का भी फैसला कर लिया गया। इंटरनेट पर नाशाइस्ता मवाद पोस्ट करने पर ईरानी गुलकारा को 74 करोड़ की सज़ा सुना दी गई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान की एक अदालत ने गुलकारा परस्तो अहमदी और कारवान सराय कंसर्ट के मज़ीद 8 अरकान को सज़ा सुनाई। इन पर 2 साल के लिए मुल्क छोड़ने और फ़न से मुतल्लिक सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की गई है। गुलकारा परस्तो अहमदी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई कारवान सराय कंसर्ट की वीडियो में गुलकारा को बगैर हिजाब पहने गाना गाते देखा जा सकता है। फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दी। आलमी कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कनाडा ने कतर को 6-0 से शिकस्त देकर इवेंट की तारीख की पहली फतह हासिल कर ली। फीफा वर्ल्ड कप की दूसरी हैट्रिक का एजाज़ मेज़बान कनाडा के जोनाथन डेविड के नाम हो गया। जोनाथन ने कतर के खिलाफ मैच में हैट्रिक स्कोर की। स्विट्ज़रलैंड की बोस्निया को 4-1 से शिकस्त के बाद अगले राउंड में पहुंचने की राह हमवार, जबकि चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया।